ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دوسرے سائنسدان جو تھے پاکستان کو ایک ایسا تحفہ دیا جس نے پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر دیا. نہ صرف امریکیوں کی نظر میں تھے بلکہ اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان نیوکلیئر تعاون چل رہا ہے تو ایک لمحے کا بھی وہ تحمل نہ کرتے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان آہوں اور سسکیوں کے جلوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کئی الزامات، کئی شکایات، کئی شکوے بھی ان کے ساتھ دفن ہو گئے، لیکن وہ اپنے ساتھ سینے میں کئی ایسے ناقابل بیان راز بھی لے کر گئے ہیں جو براہ راست جن کا تعلق پاکستان کے مفاد سے تھا. جتنی بھی لے دے ہو رہی ہے وہ غیر ضروری ہے. بعض اوقات قوموں کی تقدیر میں انفرادی شخصیات کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ قربانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بالکل دی. اب قطع نظر اس کے کہ ان سے جو اعترافی بیان ہم نے سنا اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا دوسرا پہلو کیا تھا، لیکن اس موقع کی مناسبت سے لگتا ہے کہ پاکستان کے عظیم تر مفاد میں شاید یہی فیصلہ درست تھا. بعد میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا، ویسے کرنا چاہیے تھا، لیکن کہانی اتنی آسان نہیں تھی. البتہ یہ اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان یورینیم انرچمنٹ پلانٹ کی وجہ سے نہ صرف امریکیوں کی نظر میں تھے بلکہ اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے بھی ان کی تاک لگائے بیٹھے تھے. اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہارٹس، آج اس میں ایک مضمون چھپا ہے. ایک میلن صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ایک سابقہ چیف کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا، یعنی یہ اب ان کے شکوک کی بنیاد تھی کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی نیوکلیئر تعاون چل رہا ہے تو انہیں ایک لمحے کا بھی وہ تحمل نہ کرتے موساد کے ایجنٹوں کو ڈاکٹر قدیر خان کو اغوا کرنے یا انہیں ختم کرنے کے مشن پہ بھیجنے کے لیے. یہ بالکل ایک ایسا ہی مشن ہوتا جو ہم نے چند مہینے پہلے دیکھا، جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے روح رواں ڈاکٹر محسن فخری زادے کو اسرائیلی ایجنٹوں نے باقاعدہ نشانہ بنا کے اپنے ہی ملک میں ختم کر دیا. تو اصل اس مضمون کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کو یا امریکہ کو اصل درد ایران کی ایٹمی ہتھیاروں کی صلاحیت حاصل کرنے کے متعلق تھا. یعنی اس مضمون میں انہوں نے بار بار یہ لکھا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت ملنے کے بعد، یعنی یورینیم کی ویپنز گریڈ تک انرچمنٹ کے بعد، مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بگڑ گیا. یعنی اسرائیل کے حوالے سے یہ توازن بگڑ گیا، اور پھر وہ ایران کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکا جو باقی ملکوں کے ساتھ اس نے کیا ہے، چاہے وہ شام ہے، چاہے عراق ہے، کویت ہے، اردن ہے، ان سب کو زیر نگین کیا ہوا ہے. اور دلچسپ اس حوالے سے بات یہ ہے، ایران کے تعلقات جس طرح شام کے ساتھ تھے، لبنان کے انتہا پسند دھڑے ہیں ان کے ساتھ ہیں، یمن میں بھی اس کا کردار ہے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کسی بھی طریقے سے اسرائیل کو ایک آنکھ نہیں بھاتی رہیں، اور اسی وجہ سے مسلسل اس نے مختلف ایرانی آفیشلز اور جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر محسن فخری زادے ان کو بھی نشانہ بنایا. پاکستان کے ساتھ بھی اس نے یہی کچھ کرنا تھا، لیکن پاکستان نے جس انداز میں ڈاکٹر قدیر خان کے تمام کیس کو ہینڈل کیا، اور جس طرح حالیہ دنوں میں ایک ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور باقاعدہ ایک اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاستوں کی زندگی میں ایسے مواقع ضرور آتے ہیں. آپ کو اپنے محسنوں کا قرض چکانے کی کوشش کم از کم ضرور کرنی چاہیے، اور اس پہ پاکستان کو میں نہیں سمجھتا کہ اپولوجیٹک ہونا چاہیے. بلکہ اسرائیل کے اخبار ہارٹس میں ایک اور دلچسپ بات کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ بہت عرصہ پہلے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایک سابقہ ایجنٹ تھے، ارنن ملچن اس کا نام تھا، اور وہ بھی یورپ گیا. وہاں سے اسی لیبارٹری کی ڈرائنگز
جہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کام کیا کرتے تھے، یورینکو، وہ ڈرائنگز یعنی یورینیم انرچمنٹ کے سینٹریفیوجز کی ڈرائنگز ملنن نے کہاں سے خریدی؟ ایک جرمن انجینئر سے اسرائیل لا کے ڈیمونا نام کا ایک پلانٹ ہے، ایک لیبارٹری ہے، وہاں پہ انہوں نے وہ باقاعدہ سینٹریفیوج پلانٹ تیار کیا، اور یہ وہ پہلا پروگرام تھا اسرائیل کا نیوکلیئر سینٹریفیوج یا یورینیم انرچمنٹ کے لیے۔ اس پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، کبھی کسی یورپی اخبار میں، امریکی اخبار میں اس کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ اسرائیل یورپ بلکہ تمام مغربی ممالک کا بڑا چہیتا ہے۔ اس نے اپنا وکٹم ہوڈ کا جو ایک بیانیہ رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تمام ممالک اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے جو فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل ظلم و جبر کر رہا ہے اس پہ بھی بہت کم بات ہوتی ہے۔ جرمنی کی جو سبکدوش ہونے والی چانسلر انگیلا میرکل نے 2 روز پہلے وہاں پہ جا کے یہ کہا کہ اسرائیل کو 2 ریاستی نظریے پہ کام کرنا ہوگا، فلسطینیوں کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسرائیل بہرحال تمام مغربی دنیا کا چہیتا ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر برگ گرتی ہے تو وہ صرف بیچارے مسلمانوں پہ، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک پہ جہاں پہ بلا شبہ بہت سارے غلط کام بھی ہوئے ہوں گے، لیکن کم از کم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دوسرے سائنسدان جو تھے ایٹامک انرجی کمیشن میں بھی جو کام کرے تھے، جنہوں نے الیکٹریکل سرکٹری پہ بھی کام کیا، جنہوں نے ٹریگرز پہ کام کیا، وہ سب لائق صد تحسین ہیں، لیکن برق انہی پہ گرتی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسا تحفہ دیا جس نے پاکستان کو بھارت کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔